نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 65 میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے جو ہمارے درمیان اور قادیانیوں کے درمیان متفق اصول ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا تاکہ کسی قادیانی سے جب بات ہو تو ہم ان اصولوں کے مطابق کریں جن اصولوں کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ ان اصولوں کو سامنے رکھ کر ہم کہیں کہ اب ان اصولوں کے مطابق قرآن کی تفسیر کیا ہے دیکھتے ہیں، احادیث کی تشریح کیا ہے دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کا اجماع کس بات پر ہے اس بات کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ اصول آپ کے سامنے میں عرض کر رہا تھا۔ پہلا اصول تو یہی کہ قرآن شریف کی سب سے پہلی تفسیر قرآن کی دوسری آیت کے ساتھ کی جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر احادیث سے کی جائے گی، اور تیسرا یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر اور احادیث کی تشریح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے عمل سے کی جائے گی، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام کے کلام کے سمجھنے میں بھی اگر اختلاف ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں مجددین جو ہر صدی کے شروع میں آتے رہے ہیں ان مجددین کو دیکھا جائے گا۔ یہ 4 باتیں گزر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ قادیانی کے کیا اصول ہیں، مرزا غلام محمد قادیانی کے، تاکہ آگے ہم جب بھی کوئی بات کریں قرآن کو لے کر یا حدیث کو لے کر تو ان اصولوں کو سامنے رکھ کر کریں۔ مرزا غلام محمد قادیانی کا ایک اصول یہ ہے کہ حدیث بالقسم میں تعویل اور استثناء ناجائز ہے، یعنی ایسی بات جو قسم کھا کر کہی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ارشاد فرماتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں، تو اس بات کے اندر نہ تو تعویل ہو سکتی ہے۔ تعویل کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے، کوئی اور مطلب ہے، بلکہ جو ظاہری مطلب ہے وہی لیا جائے گا۔ اور استثناء کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس میں سے کچھ صورتیں نکل جاتی ہیں، ایسے بھی نہیں ہوگا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان قریب تمہارے اندر ابن مریم نازل ہوں گے۔ لیوشکن ان ینزل فیکم، اب یہاں پر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمائی ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ تو مطلب یہ کہ جو بات قسم کھا کر کہی جائے، مرزا غلام محمد قادیانی بھی اس بات کو مانتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی تعویل نہیں ہو سکتی کہ اس کا کوئی اور مطلب بیان کیا جائے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی استثناء ہو سکتا ہے کہ کچھ افراد کو نکالا جائے۔ چنانچہ یہ بات اس نے لکھی ہے روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 312۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 390 پر بھی اس نے یہ بات لکھی ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 390 پر۔ اس طرح مرزا غلام محمد قادیانی اس بات کو بھی مانتا ہے کہ ایک اجماعی عقیدہ ہو، یعنی جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق چلا آ رہا ہے۔ اب اس عقیدے کا اگر کوئی انکار کر دے تو اس پر خدا، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ مرزا غلام محمد کہتا ہے یہی میرا اعتقاد ہے، یہی میرا مقصود ہے اور یہی میرا مدعا ہے۔
مجھے اپنے قوم سے اصول اجماعی میں کوئی اختلاف نہیں، اجماعی اصولوں کے اندر مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ بات اس نے لکھی ہے روحانی خزائن جلد نمبر 11. روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 11، اس پر اس نے یہ بات لکھی ہے. صفحہ نمبر 144، صفحہ نمبر 144 جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 144 پر اس نے یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص کسی اجماعی عقیدہ کا انکار کرے تو اس پر خدا، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. یہی میرا اعتقاد ہے. اب یہ اس کا ایک اصول ہے کہ اجماعی عقیدے کا جو انکار کرے گا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر لوگوں کی بھی لعنت ہے، اور اس پر تمام فرشتوں کی بھی لعنت ہے. ایک اور اصول ہم بھی اس کو مانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ حدیث ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 123 پر ہے. باب ما جاء فی الذی بتفسیر القرآن برأیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن کے اندر اب بغیر کسی علم کے کوئی بات کہہ دے، علم نہیں ہے، بس اپنی طرف سے اس نے بات کہہ دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی رائے اس نے بتا دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اسی طرح دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تکلم فی القرآن برأیہ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ. یہ نسائی کے اندر ہے اور تفسیر اتقان کے اندر بھی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 305، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کے اندر اپنی رائے سے کوئی بات کہی، اس نے وہ بات درست کہی، غلط بھی نہیں کہی، درست بات، لیکن اپنی رائے سے اس نے قرآن مجید کے اندر کوئی بات کہہ دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فقد اخطا، یقیناً اس نے غلطی کی ہے. اگرچہ وہ بات بظاہر درست ہو، لیکن اپنی رائے کے ساتھ اگر وہ کوئی بات کرتا ہے تو قرآن کے اندر رائے زنی کرنا، اپنی رائے سے بات کرنا ٹھیک نہیں ہے. قرآن کے اندر تفسیر قرآن سے کی جائے گی، قرآن کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کی جائے گی، قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے عمل کو دیکھ کر کی جائے گی، قرآن کی تفسیر امت کی اجماع کو دیکھ کر کی جائے گی. قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی اگرچہ درست بات کہے لیکن یقینی بات ہے کہ اس نے غلطی کی ہے. اب یہ اصول ہیں، ان اصولوں کو سامنے رکھ کر آئندہ جو بھی کوئی بات ہوگی وہ ہم قادیانیوں کے سامنے رکھیں گے. جبکہ قرآن مجید کی تفسیر آئے گی، قرآن مجید کی کوئی آیت آئے گی تو اس آیت کی تفسیر ویسے کریں گے جس طرح مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ اصول بتایا ہے. پھر قادیانی وہ کہیں گے کہ یہ تمہارا نبی یہ اصول بتا کر گیا ہے، اب اس اصول کے مطابق تفسیر ہماری درست ہے، تمہاری درست نہیں ہے. اس ضابطے کے مطابق ہماری تفسیر درست ہے، تمہاری تفسیر درست نہیں ہے. اس ضابطے کے مطابق حدیث کی تشریح ہماری درست ہے، تمہاری غلط ہے. اس ضابطے کے مطابق ہمارے عقائد درست ہیں اور تمہارے عقائد غلط ہیں. تو آئندہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ تشریح کی جائے گی اور ان اصولوں کو سامنے رکھا جائے گا. ایک اصول اور بھی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاں، اس کو بھی انشاءاللہ سامنے رکھیں گے. وہ اصول یہ ہے کہ انجیل کو دلیل کے طور پر پیش کرنا قادیانیوں کے نزدیک حجت ہے. چنانچہ مرزا غلام محمد قادیانی لکھتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے یعنی اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. اور مرزا غلام محمد قادیانی کہتے ہیں کہ یہاں اہل علم سے مراد اہل کتاب ہیں، کہ جن چیزوں کو تم نہیں جانتے اہل کتاب ان کو جانتے ہیں، تو اہل کتاب سے تم پوچھو. چنانچہ یہ بات اس نے روحانی خزائن جلد نمبر 3
صفحہ نمبر 433 پر اس نے یہ بات لکھی ہے۔ تو انشاءاللہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بارے میں ہم بات کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات جس طرح قرآن سے ثابت کریں گے انشاءاللہ، احادیث سے یہ ثابت ہوتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے اقوال سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، امت کے اجماع سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات انجیل سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ان اصولوں کو سامنے رکھ کر آئندہ بات کی جائے گی، تاکہ قادیانیوں کے اصولوں کو سامنے رکھ کر ہم بات کریں گے کہ کسی قادیانی کو کسی چیز پر اعتراض کا حق باقی نہ رہے، وہ یہ نہ کہیں کہ یہ تو تمہارا اصول ہے، یہ تمہارا ضابطہ ہے، ہم اس ضابطے کو نہیں مانتے۔ ہم ان ضابطوں کو سامنے رکھ کر بات کریں گے جن ضابطوں کو، جن اصولوں کو مرزا غلام محمد قادیانی نے تسلیم کیا ہے۔ حق تعالی میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا